ذرا سوچیں، آپ نے اپنا قدم گھر سے باہر رکھا اور بارش کا پہلا قطرہ آپ کے چہرے پر گرتا ہے تو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ کس کی اجازت سے گرا ہے؟ یا آپ ناشتہ کرتے ہو، روٹی کھائی، پانی پیا یا کچھ پھل کھائے، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ آپ تک کس طرح پہنچا، کیسے پہنچا؟ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ بارش ہو گئی، پانی آ گیا، فصل اگ گئی۔ کیا یہ واقعہ ہی اتنا آسان عمل ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں، یا اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم نظام کام کر رہا ہے؟ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو آسمان سے پانی کو نازل کرتا ہے اور اس مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جو رزق عطا کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے کچھ فرشتوں کو کچھ مختلف ذمہ داریاں دی ہیں۔ انہی میں سے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ذمہ دار فرشتے کی، جس کا نام ہے حضرت میکائیل علیہ السلام، اور وہ فرشتہ جس کا نام قرآن میں لیا گیا، اور وہ فرشتہ جس کا ذکر حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ ہوا، اور وہ فرشتہ جس کے بارے میں معتبر اسلامک روایات کا یہ کہنا ہے کہ بارش اور نباتات سے منسوب کیا گیا ہے۔ ذرا سوچو کہ ایک سال کے لیے اگر بارش نہیں ہوتی تو کیا ہوگا؟ فصلیں تباہ ہو جائیں گی، دریا سوکھ جائیں گے، جانور پیاسے مر جائیں گے، انسان پریشان ہو جائے گا، اور اس دنیا کا نظام دھرم برم ہو سکتا ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں اس فرشتے کی جو اللہ کے حکم کے ساتھ قدرت کے اس نظام کا حصہ ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کون ہیں، کہاں ہیں، کب سے ہیں، ان کی ڈیوٹیز کیا ہیں، اور قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، حدیث ان کا مقام کیا بتاتی ہے، اور کیا سائنس اس قدرتی نظام کے بارے میں ہماری مدد کر سکتی ہے؟ تو چلو شروع کرتے ہیں دا سٹوری آف حضرت میکائیل علیہ السلام۔ السلام علیکم ناظرین، تو میرا نام محمد رضوان ہے۔ کیونکہ ہم ایک ایسے علم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور علم حاصل کرنا چاہتے ہیں جو ہماری زندگیوں کے لیے بہت اہم ہے اور بہت انٹرسٹنگ ہے۔ ہم نے کچھ پچھلی ویڈیو میں باتیں کی حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے عرش کے بارے میں۔ ایک مکمل پلے لسٹ ہمارے چینل پر موجود ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے لے کر آج ہم پہنچے ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام تک۔ تو حضرت میکائیل علیہ السلام کون ہیں؟ اگر میں آپ لوگوں سے کہوں کہ جبریل علیہ السلام کا نام سنا ہے تو آپ میں سے کچھ لوگ فوراً کہیں گے ہاں سنا ہے، لیکن اگر میں پوچھوں کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کون ہیں تو آپ میں سے کچھ لوگ خاموش ہو جائیں گے۔ حالانکہ یہ کوئی عام فرشتہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان عظیم چند فرشتوں میں سے ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کا نام قرآن میں لیتا ہے، قرآن میں ذکر کرتا ہے، تو سمجھ لو کہ وہ کتنا عظیم فرشتہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ تو قرآن حضرت میکائیل علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو فرشتوں کا دشمن، رسولوں کا دشمن، اور حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام کا دشمن، تو اللہ تعالیٰ ان کافروں کا بھی دشمن ہے۔ یہاں ایک بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کا ذکر کیا، پھر رسولوں کا ذکر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ دو نام لیے، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام کا۔ تو اس مقام پر علماء کہتے ہیں کہ حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت جبریل علیہ السلام کی فضیلت اور اہمیت کو ظاہر کرتا ہے، یعنی تمام فرشتوں سے ان کا مقام بہت اونچا ہے، بلند ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کا مقام کتنا بلند ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور دعا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے اللہم جبریل میکائیل اسرافیل، اے اللہ جبریل، اسرافیل، میکائیل کے رب۔ سوچو کہ اربوں خربوں کی تعداد میں فرشتے موجود ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین عظیم فرشتوں کا نام لیا، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ یہ بات ان کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے کہ ان کا مقام کتنا بلند ہے، کتنا عظیم ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں ان کا نام لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کس چیز سے بنائے گئے؟ تو اس کا جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے بنایا ہے، اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نور سے بنایا ہے۔
اب نور کا نام سن کر ہمارے ذہن میں اکثر یہ آتا ہوگا کہ یہ بلب کی روشنی، جس طرح سورج کی روشنی یا اس طرح کی جو روشنی ہوتی ہے جو ہم دنیا میں دیکھ سکتے ہیں، شاید ایسا نور ہوگا، لیکن ایسا نور نہیں ہے۔ جو فرشتوں کا نور ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ ہی علم رکھتا ہے، ہمیں نہیں پتا وہ کیسا نور ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم نور ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی ہو سکتا ہے، اور یہ نور عام آنکھوں سے دکھنے والا نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث میں ہمیں یہی پتہ چلتا ہے، یہی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے بنایا، ان کا ایگزیکٹ مٹیریل یا ان کی وہ نور کیسا تھا اس کے بارے میں نہیں بتایا گیا۔ تو صرف اتنا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے بنایا، تو حضرت میکائیل علیہ السلام بھی نور سے بنے ہیں، نور سے پیدا ہوئے ہیں، اور یہ عام دنیا والی جو روشنی ہے وہ نہیں، یہ نور اور ہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اور اب سوال یہ ہے، کیا حضرت میکائیل علیہ السلام کبھی سوتے ہیں، کبھی تھکتے ہیں، کیا ان کو بھی کوئی آرام کی ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فرشتوں کے بارے میں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہر وقت تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ کبھی نہیں تھکتے۔ سوچو ہم تھوڑا سا کوئی کام کر لیں تو ہم تھک جاتے ہیں، ہم ایک دن بڑی مشکل سے نیند کے بغیر گزار سکتے ہیں، لیکن فرشتوں کا نظام مختلف ہے، وہ کبھی نہیں تھکتے، کبھی بور نہیں ہوتے، کبھی اللہ تعالیٰ کی بات سے تھکتے نہیں ہیں، سست نہیں ہوتے، وہ ہر وقت، ہر لمحہ، دن ہو یا رات، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے رہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر ہم بات کر لیتے ہیں کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کون سی ڈیوٹی دی ہے؟ کیا یہ واقعہ ہی ہماری فصل اور زمین کا جو سبزہ ہے وہ حضرت میکائیل علیہ السلام کا رول میں آتا ہے؟ تو ان سب کے پیچھے کیا حضرت میکائیل علیہ السلام کا ہی رول ہے؟ تو بات کرتے ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی پر۔ ذرا ایک دفعہ پھر سوچیں، اگر صبح سے بارش بند ہو جائے، 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے یا سال کے لیے بارش نہ ہو تو کیا ہوگا؟ ہماری زمینیں بنجر ہو جائیں گی، فصلیں نہیں اگیں گی، فصلیں ہماری تباہ ہو جائیں گی، جو جانور ہیں پیاس سے مر جائیں گے، اور یہ دنیا کا نظام ہل کر رہ جائے گا، کیونکہ ہماری دنیا 75% پانی پر مشتمل ہے۔ ہم روز بارش کو دیکھتے ہیں لیکن اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ قرآن ہمیں بار بار یہ بتاتا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں سے پانی کو نازل کرتا ہے اور اس بنجر زمین کو، اس مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ بیجوں سے فصل اگاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس عظیم نظام نے، اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو کیا ڈیوٹی دی ہے، ان کا کیا عمل ہے اس سب کام میں؟ پہلی ڈیوٹی، بارش اور نباتات کا فرشتہ۔ اسلامی کے روایات اور مختلف علماء نے لکھا کہ حضرت میکائیل علیہ السلام بارش اور نباتات یعنی فصلوں اور پودوں سے منسوب کیا گیا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس نظام کا حصہ ہے جس کے ذریعے بارش نازل ہوتی ہے، فصلیں تیار ہوتی ہیں، زمین پر سبزہ اگتا ہے۔ یہاں پر ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ بارش کا مالک حضرت میکائیل علیہ السلام نہیں، بلکہ بارش کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، کیونکہ قرآن فرماتا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں سے پانی کو نازل کرتا ہے، یعنی حکم اللہ تعالیٰ کا، قدرت اللہ تعالیٰ کی، یعنی حضرت میکائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے فرمان سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس ڈیوٹی کو انجام دیتے ہیں کہ بارش کہاں پر ہونی ہے، کیسے ہونی ہے، کتنی ہونی ہے، کب ہونی ہے، اور فصلیں کیسے اگنی ہیں، کتنی اگنی ہیں۔ یہ سارا نظام اور یہ قدرت اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ حضرت میکائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام اس نظام کو سنبھالتے ہیں اور حضرت میکائیل علیہ السلام اس نظام کو چلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ۔ ہر رزق کے پیچھے اللہ کا نظام۔ اب ذرا تم اپنے دسترخوان کی طرف ہی دیکھ لو، روٹی، چاول، دودھ، پانی، سبزی، یہ سب کہاں سے آیا؟ زمین سے۔ اور زمین کو زندہ کون رکھتا ہے؟ پانی۔ اور پانی کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ زمین پر چلنے والی ہر مخلوق ایسی نہیں جس کے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہ لیا ہو، یعنی جتنی بھی زمین پر مخلوق ہیں، ہر ایک مخلوق کے رزق کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے۔ اب یہاں پر ایک بہت خوبصورت بات سمجھنے کو ملتی ہے کہ رزق کا ذمہ دار، رزق کا مالک حضرت میکائیل علیہ السلام نہیں، بلکہ رزق کا مالک اور ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو سببوں کے ذریعے چلایا ہے، اور ان سببوں میں بارش اور دنیا کا نظام بھی شامل ہے۔ اس لیے اکثر علماء حضرت میکائیل علیہ السلام کو رزق کے جوڑنے سے متعلق بھی بیان کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذریعے رزق پہنچاتا ہے۔ اب اس کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس آج ہمیں بتاتی ہے کہ سورج سمندر کے پانی کو گرم کرتا ہے، پانی بھاپ بن کر اوپر جاتا ہے، بادل بنتے ہیں اور پھر بارش ہوتی ہے۔ سائنس اس پروسیس کو کہتے ہیں واٹر
سائیکل۔ اب لوگ کچھ سمجھیں گے یا سوچیں گے کہ اگر سائنس نے یہ سب کچھ انفارمیشن دی ہے، انفارمیشن جانتی ہیں، تو پھر حضرت میکائیل علیہ السلام کی کیا ضرورت ہے؟ اب اس سوال کو اور اصل فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔ سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ کام کیسے کرتا ہے، لیکن یہ نہیں بتاتی کہ یہ نظام کس نے بنایا ہے۔ مثال کے طور پر تم ایک گاڑی کو دیکھ کر اس کے گیئرز کو سمجھ لیتے ہو کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ اس طرح سائنس پروسیس کو ڈسکرائب کرتی ہے، لیکن اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ اس پورے نظام کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اب ہم حضرت میکائیل علیہ السلام کی ایک ایسی روایات کے بارے میں جانتے ہیں کہ جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوٹ کیا کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کبھی ہنسے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ میں نے کبھی میکائیل علیہ السلام کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت اسرافیل علیہ السلام کا تذکرہ اور حضرت میکائیل علیہ السلام سنجیدہ رہتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ جب سے جہنم پیدا ہوئی ہے اس وقت سے حضرت میکائیل علیہ السلام کبھی نہیں ہنسے، کبھی نہیں مسکرائے۔ ذرا یہاں پر سوچو، جہنم وہ جگہ ہے جس کا ذکر بار بار قرآن میں آتا ہے، وہ جگہ جہاں کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا یا کئی گنا زیادہ ہے، سخت ہیں، اور وہ جگہ جس کا ہر عذاب سن کر صحابہ کرام بھی رو پڑتے تھے، کام پڑتے تھے۔ اور یہاں پر ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ فرشتوں کے جذبات انسانوں کی طرح ہوتے ہیں یا نہیں، اور نہ ہی ہم یہ جانتے ہیں کہ فرشتوں کی کیفیت کیسے ہوتی ہے، نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن اس روایت سے ہمیں یہ سبق ضرور ملتا ہے کہ اللہ کا عذاب کوئی معمولی بات نہیں، جہنم کا تذکرہ مذاق یا ہلکی بات نہیں، اور اللہ کے بندے اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ قرآن بھی ہمیں یہی بار بار بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے، لیکن ان کے عذاب سے ڈرنا بھی چاہیے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کو بارش سے جوڑا جاتا ہے، وہ بارش جو زمین کو سیراب کرتی ہیں، زندہ کرتی ہیں، وہ بارش جو پیاسوں کی پیاس بجھاتی ہیں، اور وہ بارش جو کھیتوں کو ہرا بھرا کرتی ہے۔ یعنی ان کی ڈیوٹی اللہ کی رحمت سے جڑی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی یہ روایات ہمیں جہنم کی یاد بھی دلاتی ہیں، اور یہ دونوں چیزیں مل کر انسان کو ایک بیلنس سکھاتی ہیں کہ اللہ کی رحمت سے امید رکھو اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی ڈرو۔ اب تک ہم نے حضرت میکائیل علیہ السلام کے بارے میں یہ جانا کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کون تھے، ان کی ڈیوٹی کیا تھی، اللہ تعالیٰ نے کس عظیم نظام کو ان کے سپرد کیا ہوا تھا۔ اب بات کر لیتے ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق میکائیل علیہ السلام کے ساتھ تھا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو دیکھا، اور کیا وہ اسلامی تاریخ کے عظیم واقعات میں موجود تھے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک جب چاک کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چند ایسے واقعات پیش ہوئے جو کسی اور انسان کے ساتھ نہیں ہوئے، اور ان میں سے ایک تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کھولا جانا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا، سینہ مبارک کھولا، اس میں سے دل نکالا اور اسے پاک کیا، صاف کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا۔ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری کے لیے تھا تاکہ وہ اس ڈیوٹی کے لیے، اس ذمہ داری کے لیے تیار ہو سکیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو آگے جا کر ذمہ داری دینی تھی، یعنی نبوت کی ذمہ داری۔ اور اس واقعہ میں کچھ روایات میں حضرت میکائیل علیہ السلام کا بھی ذکر موجود ہے کہ حضرت میکائیل علیہ السلام بھی موجود تھے ان فرشتوں میں سے، لیکن اصل اور مضبوط حدیث حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ اور دوسرا مقام ہے جنگ بدر، یعنی اسلام کی پہلی جنگ، جس میں صرف 313 مسلمان موجود تھے، اور دوسری طرف 1000 کی تعداد کا لشکر موجود، بھاری لشکر موجود تھا، اور دیکھنے سے تو یہ لگ رہا تھا کہ مسلمان نہیں جیت سکتے ان سے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی پسند تھا۔ قرآن فرماتا ہے کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ تمہارے رب نے 3000 لشکروں کے ساتھ تم پر مدد کی، تمہاری مدد کی، اور پھر مزید لشکروں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ سوچو، آسمان کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں پر مدد نازل ہو رہی ہے۔ اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ اس عظیم فرشتوں میں سے حضرت میکائیل علیہ السلام بھی شامل تھے اس جنگ میں۔ اور تیسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں میکائیل علیہ السلام کا ذکر، حضرت میکائیل علیہ السلام کی فضیلت کا ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، جبریل کے مالک، میکائیل کے مالک، اسرافیل کے مالک۔ سوچو، اربوں خربوں کی تعداد میں فرشتے موجود تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یعنی ان تینوں کا نام لیا ہے اپنی دعا میں۔ یہ بات ان کی بلند مقام کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ آج ہم حضرت میکائیل علیہ السلام کو بارش کے فرشتے کے طور پر سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقرر فرشتوں میں سے ایک ہیں، ایک ایسا فرشتہ جس کا نام قرآن مجید میں موجود ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، سائنس کا کیا رد عمل ہے۔ آج کے دور میں ایک ایسا سوال جو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، اگر یہ بارش کا پروسیس سائنس سمجھا دیتی ہیں تو پھر حضرت میکائیل علیہ السلام کی کیا ضرورت ہے؟ کیا یہ سائنس اور اسلام دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں؟
یا یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ الگ باتیں کرتے ہیں, سمجھاتے ہیں؟ تو آئیے ان کو سمجھتے ہیں. آج اسکول کا بچہ بھی واٹر سائیکل کے بارے میں جانتا ہے, پڑھتا ہے, سوچتا ہے کہ سورج پانی کو گرم کرتا ہے, جو پانی بھاپ بن کے آسمان کی طرف جاتا ہے اور بادل بنتے ہیں, اور پھر بارش ہوتی ہے, اور پھر اس بارش سے زمین دوبارہ زندہ ہوتی ہے, ہری بھری ہوتی ہے, کھیت وغیرہ سب یہ فصلیں اگتی ہیں. اور قرآن فرماتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمانوں سے پانی نازل کرتا ہے اور پھر ان کو زمین کے چشموں کے ذریعے چلاتا ہے. سوچو, جب لوگوں کے پاس سیٹلائٹ نہیں تھی, موسم کے ماڈل نہیں تھے, تب قرآن پانی کے اس عظیم نظام کی طرف توجہ دلا رہا تھا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حضرت میکا علیہ السلام سائنس سے پروف ہیں, بالکل نہیں, لیکن یہ ضرور کہیں کہ قرآن انسان کی قدرت کے نظام پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے. اب رزق کے بارے میں دیکھ لیں. اب ذرا اپنی روٹی کو دیکھو, اس کے پیچھے کتنی محنت ہے, بارش, زمین, بیج, دھوپ, ہوا اور وقت. سائنس ان تمام پروسیس کو ایکسپلین کرتی ہیں, لیکن قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے اللہ ہی رزق دینے والا ہے. یعنی سائنس ہمیشہ پروسیس بتاتی ہے, اسلام ہمیں اصل دینے والے کی طرف متوجہ کرواتا ہے. کیا سب کچھ آٹومیٹک ہے؟ آج ہم ویدر کو دیکھ سکتے ہیں, سیٹلائٹ سے بادل دیکھ سکتے ہیں, رین فال کا اندازہ لگا سکتے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کیا یہ پروڈکشن کر لینا, کنٹرول کر لینا بھی ہوتا ہے؟ اگر کل پوری دنیا کے سائنٹسٹ مل کر فیصلہ کر لیں فلاں شہر میں بارش کروانی ہے, کیا وہ یقیناً طور پر کروا سکتے ہیں؟ نہیں. انسان کچھ سبب استعمال کر سکتا ہے, لیکن فائنل فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں رہتا ہے. اس لیے مومن جب بارش دیکھتا ہے تو صرف پانی نہیں دیکھتا, وہ اللہ کی رحمت دیکھتا ہے. سائنس اور اسلام کا کیا فرق ہے؟ سائنس پوچھتی ہے کیسے, اسلام پوچھتا ہے کس کے حکم سے. سائنس پروسیس سمجھاتی ہے, اسلام مقصد اور خالق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. دونوں کا دائرہ مختلف ہیں, اس لیے انہیں لڑنے کی ضرورت نہیں. اب سوال کر لیتے ہیں کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ آپ کے سوال جو بہت پوچھتے ہیں, حضرت میکائیل علیہ السلام اس وقت کہاں ہیں؟ سچ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں ان کا ایگزیکٹ مقام تفصیل نہیں بتائی, اس لیے ہمیں وہی کہنا چاہیے جو دلیل سے ثابت ہو, جو ہم یقین سے جانتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ میکائیل علیہ السلام اللہ کے عظیم مقرب فرشتوں میں سے ہیں. ان کا مقام قرآن میں آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں ان کا نام لیا. وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے, فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. کیا وہ اب بھی زندہ ہیں؟ اسلام کے مطابق فرشتے اب بھی زندہ ہیں, اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, اور جو ذمہ داریاں اللہ نے دی ہیں انہیں انجام دے رہے ہیں. قرآن فرشتوں کے بارے میں فرماتا ہے وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور کبھی نہیں تھکتے. لیکن اب سب سے بڑا سوال, حضرت میکائیل علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ اب سوال یہ ہے کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کا ذکر تو ہم نے سنا, ان کا مقام بھی جانا, ان کی ڈیوٹی بھی سمجھی, لیکن آج اس وقت جب تم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو, حضرت میکائیل علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ ذرا سوچو. اس وقت دنیا میں کسی حصے میں تیز بارش ہو رہی ہے, کہیں کوئی کسان آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کرتا ہے, کہیں سوکھی زمین پہلے قطرے کے پانی کا انتظار کر رہی ہے, کہیں نیا پودا مٹی سے باہر نکل رہا ہے, اور کوئی بھوکا پرندہ اپنا دانہ ڈھونڈ رہا ہے. یہ سب ناظر اس وقت دنیا میں موجود ہیں, ہر لمحہ, ہر سیکنڈ, اور اللہ کی کائنات کا نظام چل رہا ہے, فرشتے تھکتے نہیں. اور اب ہم کچھ اہم سوالوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں, جو حضرت میکائیل علیہ السلام کے بارے میں کچھ اہم سوال کیے جا سکتے ہیں, یا آپ کے ذہن میں ہوں گے. وہ کیسے ہیں؟ سب سے پہلا سوال کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی کس طرح کرتے ہیں. یعنی اتنی بڑی دنیا ہے, ہر سیکنڈ میں کہیں بارش ہو رہی ہے, کہیں فصلیں اگ رہی ہیں, کہیں زمین ہری بھری ہو رہی ہے, کہیں پودے اگ رہے ہیں, کہیں بیجوں میں سے فصل اگ رہی ہے. یہ اثر میں ہوتا کیسے ہے؟ کیا حضرت میکائیل علیہ السلام زمین میں آ کر اپنے ہاتھوں سے یہ کام کرتے ہیں یا دور سے کنٹرول کرتے ہیں؟ اصل اسلامک عقیدہ کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے ایک امپورٹنٹ بات, اسلام ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ فرشتے ایک مشین آپریٹر کی طرح فزیکل اپنے ہاتھ سے کام چلاتے ہیں, اور نہ یہ ڈیٹیل بتائی گئی کہ اصل مشین کیا ہے. اسلام ہمیں صرف اتنا بتاتا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کو فالو کرتے ہیں, ہر فرشتہ اپنی ڈیوٹی پر مقرر ہے, سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے. حضرت میکائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی کا کنسیپٹ, اسلامک ریسورس اور مفسرین کے مطابق حضرت میکائیل علیہ السلام کا تعلق بارش اور زمین کے نباتات کے ساتھ بتایا جاتا ہے. لیکن یہاں پر ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ حضرت میکائیل علیہ السلام انسانوں کی طرح کام نہیں کرتے, اور نہ ہی زمین میں آ کر کھیتوں میں پانی ڈالتے ہیں, اور نہ ہی اپنے ہاتھ کے ساتھ کلاؤڈ کو پش کرتے ہیں, آگے پیچھے کرتے ہیں. یعنی یہ ایک اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام ہے جس میں فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. اب سوال کر لیتے ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام کا کام کرنے کا طریقہ کیسا ہے, اس کو سمجھ لیتے ہیں. یہاں انسان کی سوچ رک جاتی ہے کیونکہ یہ ایک غیب کا علم ہے, اور یہاں پر قرآن کا پرنسپل کلیئر ہے. قرآن فرماتا ہے
اور تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر تھوڑا سا، اس لیے ہم صرف اتنا جانتے ہیں اللہ کا حکم ہوتا ہے، فرشتے اس کو پورا کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ دنیا میں نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر تم موبائل پر ایک بٹن دباتے ہو، دور سے لائٹ آن ہو جاتی ہے۔ اب سوال، لائٹ کس نے آن کی؟ تم نے صرف کمانڈ دی، سسٹم نے کام کیا، لیکن پورا نظام کمپلیکس ہے۔ اس طرح اللہ حکم دیتا ہے، فرشتے اس کو پورا کرتے ہیں اور دنیا میں اس کا نتیجہ اور رزلٹ سامنے آ جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت میکائیل علیہ السلام زمین پر رہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت میکائیل علیہ السلام پرماننٹ زمین پر نہیں رہتے، وہ غیبی دنیا کی مخلوق ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام رزق دیتے ہیں؟ یہ سب سے بہت اہم سوال ہے اور جو کنفیوژن کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ رزق دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، جیسے کہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی وہ ذات ہے جو ہر جاندار کو رزق دیتی ہے۔ فرشتے صرف اس سسٹم کا حصہ ہیں، اصل پرووائڈر اللہ تعالیٰ ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، صرف فرشتے اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس کو رزق کتنا دینا ہے، کیا دینا ہے، کیسا دینا ہے، وہ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے آپ تک رزق پہنچاتا ہے، فرشتے آپ تک رزق لے کر آتے ہیں۔ اور اب بات کر لیتے ہیں کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کو موت ہوگی، کب ہوگی؟ تو قرآن میں فرمایا جاتا ہے کہ جب قیامت والے دن سور پھونکا جائے گا تو ساری مخلوق فنا ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، اس وقت فرشتے بھی تباہ ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر اپنی قدرت کے ساتھ دوبارہ ان فرشتوں کو زندہ کرے گا، دوبارہ تمام مخلوق کو زندہ کرے گا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام بھی جب سور پھونکا جائے گا قیامت والے دن، اس وقت فنا ہوں گے، مریں گے، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کیے جائیں گے۔ یعنی حضرت میکائیل علیہ السلام انسانوں کی طرح کام نہیں کرتے، وہ زمین پر آ کر خود فصلوں کو یا کھیتوں کو پانی نہیں لگاتے، ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی غیبی نظام سے ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتے ہیں اور اصل رزق دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب ایک ایسا سوال جو آپ کے ذہن میں بھی آتا ہوگا یا آیا ہوگا کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کس طرح کے ہیں، کیسا ہے، کس طرح دکھتے ہیں، تو ان کی شکل و صورت کیا ہے، کیا ان کے بھی پر ہیں، کیا ان کو کسی نبی نے دیکھا تھا؟ تو اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کیسے ہیں۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غشی طاری ہو گئی، تو اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ میکائیل کو دیکھ لیتے تو پھر آپ کا کیا ہوتا، کیونکہ اس کے 12,000 پر ہیں اور ایک پر مشرق میں، دوسرا پر مغرب میں ہے، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہے۔ یعنی آپ اس سائز سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہ سوال ہے کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کا سائز کتنا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل نہیں بتائی، صرف ان کے پروں کا ذکر کیا ہے کہ ایک پر مشرق میں، ایک پر مغرب میں ہے اور ان کے 12,000 پر ہیں، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہے۔ دیکھو یار، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کے جو نباتات اور بارش کا ذمہ داری دی ہے تو اس کتنا بڑا ہوگا۔ یہ بارش اور یہ نظام صرف ایک ملک یا شہر کا نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کا ہے۔ پہاڑ، زمین، ذرات، پتہ نہیں کہاں کہاں یہ بارش ہوتی ہیں، کہاں کہاں ضرورت ہوتی ہیں، کہاں کہاں فصلیں پودے اگ رہی ہیں، وہاں ہر جگہ حضرت میکائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں وہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا نورانی فرشتہ ہوگا۔ تو یہ تھی حضرت میکائیل علیہ السلام کی پر سائز، جس کے بارے میں مکمل کوئی تفصیل قرآن و حدیث میں موجود نہیں، ہمیں صرف اتنی ہی بات کرنی چاہیے جتنا قرآن و حدیث میں بتایا گیا ہے، اور اپنے پاس سے گیس کرنا یا معلومات دینا یہ ٹھیک نہیں۔ تو اب بات کلیئر ہو چکی ہوگی حضرت میکائیل علیہ السلام کا سائز کتنا ہے، یعنی 12,000 پر ہیں اور ایک پر مشرق میں، ایک مغرب میں، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہے۔ تو آج ہم نے حضرت میکائیل علیہ السلام کے بارے میں وہ ایسی باتیں جانی سمجھی جو شاید آپ نہ جانتے ہوں یا جانتے بھی ہوں۔ تو میں نے اپنے انداز کے ساتھ کچھ باتیں کی، حضرت میکائیل علیہ السلام کیسے تھے، ان کی ڈیوٹی کیا تھی، وہ کیا کام کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سپرد کیا ذمہ داری لگائی تھی، جن کا ذکر قرآن میں ملتا ہے، وسلم کی دعا میں حضرت میکائیل علیہ السلام کا نام شامل ہے۔ اور اب ذرا اپنی زندگی کی طرف دیکھو، صبح اٹھتے ہو، روٹی کھاتے ہو، پانی پیتے ہو، پھل کھاتے ہو، اور اب ذرا سوچنا یہ کہاں سے آیا ہے، کیسے آیا ہے، اور جب اگلا قطرہ بارش کا زمین پر گرے تو اب یہ سمجھنا یہ بارش نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے جو آج کی ویڈیو میں ہم نے سیکھی۔ اور اگلا نوالا جب منہ میں رکھو تو یہ سوچنا کہ یہ روٹی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم اکثر نعمت استعمال کرتے ہیں لیکن ان نعمتوں کو دینے والے کے بارے میں نہیں سوچتے، نہیں جانتے، ان کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو آج کی سٹوری کلیئر ہوئی، دا سٹوری آف حضرت میکائیل علیہ السلام۔ جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے علم دیا، اپنی ریسرچ کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق علم آپ لوگوں تک پہنچایا۔ شاید آپ لوگوں کو نئی چیزیں بھی ملی ہو اور شاید اس کے بارے میں آپ پہلے بھی جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، لیکن میں نے اس کو ایک اچھے طریقے کے ساتھ سمجھایا۔ اگر پھر بھی کچھ مس ہو گیا ہو یا کوئی ایسی چیز جو بیان نہ ہو سکی ہو تو جس کی معلومات دینا ضروری ہو یا وہ بہت اہم ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ یہ بھی معلومات حضرت میکائیل علیہ السلام کے بارے میں تھی۔
جو آپ نے نہیں بتائی، تو تاکہ ویڈیو دیکھنے والوں کو اور مجھے بھی پتہ چل سکے وہ کون سی معلومات تھی، تو وہ بھی ہم حضرت میکا علیہ السلام کی سٹوری کے سوچتے ہوئے، اس کو ویڈیو کو سوچتے ہوئے اس معلومات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ بھی مقام حضرت میکا علیہ السلام کا تھا۔ تو آج کی سٹوری کلیئر ہو چکی ہیں، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو ہوگی حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں، جس کے ہونٹوں پر سور ہیں، یعنی پھونک، ایک ایسی پھونک ہیں جو صرف اللہ کے حکم کا انتظار کر رہی ہیں۔ صرف ایک پھونک اور پوری دنیا کا نظام بدل جائے گا، چینج ہو جائے گا۔ تو سبسکرائب کریں ایم رضوان ایکسپلین کو، کیونکہ علم جو صرف معلومات نہیں بلکہ سوچ بدل دے، ایسا علم ہے۔ انشاءاللہ ہم ایک ایسا علم سیکھیں گے جو آپ کی سوچ بدل دے گا، آپ کا جو رہن سہن کا طریقہ ہے، سوچنے کا طریقہ ہے، وہ سب بدل جائے گا، آپ ایک علم والے انسان بن سکتے ہیں۔ تو سبسکرائب کیجیے۔ اوکے، ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔